معزز سامعین و ناظرین، میں آج آپ حضرات کے روبرو علماء دیوبند کی تاریخ کے بارے میں کچھ عرض کروں گا۔ بر صغیر ہند و پاک میں جتنا کام علماء دیوبند نے کیا ہے، اتنا کام اس سے پہلے نہ کسی نے کیا اور نہ کوئی کر سکے گا انشاءاللہ تعالی۔ جب ہندوستان کے اندر انگریز آیا، اس وقت سے ہندوستان میں دو طبقے خاص طور پر برسر پیکار رہے۔ ایک وہ طبقہ تھا جس نے انگریز سے معافیاں مانگی، انگریز سے دولتیں حاصل کی، انگریز کے سامنے گردنیں جھکا دی، اور ایک وہ طبقہ تھا کہ جس نے سلطان ٹیپو جیسے انسان سے غداری کی، اور ایک وہ طبقہ تھا جس نے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ غداری کر کے اس نواسہ رسول، اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھنے والے فرد کو، اس مرد مجاہد کو بالا کوٹ کی پہاڑیوں پر شہید کروایا۔ محترم حضرات، ایک طرف یہ طبقہ تھا اور ایک طرف وہ طبقہ تھا کہ جو شاہ ولی اللہ کے نام کا وارث تھا، جو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے فتوے کا علم بردار تھا۔ وہ طبقہ علماء دیوبند کا طبقہ ہے۔ اس طبقے نے اپنی جانیں تو کٹوا دی، اپنے بچوں کو یتیم اور اپنی بیویوں کو بیوہ کروایا، لیکن کسی انگریز اور کسی بھی جاویل کے سامنے گردن نہیں جھکائی۔ آج کل بہت سارے حضرات کہتے ہیں دیوبند کے علماء تو بہت بعد میں بنے، اس لیے کہ دیوبند کا مدرسہ کافی عرصے بعد بنا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیوبند کا مدرسہ بہت بعد میں بنا، لیکن دیوبند کا مدرسے کی بنیاد رکھنے والے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دیوبند کا مدرسہ بنانے سے پہلے عالم دین تھے، فاضل تھے، وہ دین کے عالم تھے، وہ دین کے مرد مجاہد تھے۔ انہوں نے مدرسہ بنانے سے پہلے علم حاصل کیا تھا۔ اور مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کون ہیں جنہوں نے یہ قرآن اور حدیث کا علم حاصل کیا؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے شاہ اسحاق سے، شاہ اسحاق نے شاہ عبد الغنی سے، شاہ عبد الغنی نے شاہ عبد العزیز سے، شاہ عبد العزیز نے شاہ ولی اللہ سے، شاہ ولی اللہ نے شیخ ابو طاہر مدنی سے، شیخ ابو طاہر مدنی نے محمد بن احمد سے، علامہ محمد بن احمد نے حافظ حسام الدین سے، حافظ حسام الدین نے شیخ ربیع ابن سبیع سے، شیخ ربیع ابن سبیع نے دو واسطوں سے امام عینی ترمذی سے، اور امام عینی ترمذی نے امام بخاری سے، امام بخاری نے حضرت حماد سے، حضرت حماد نے عبداللہ بن مبارک سے، اور عبداللہ بن مبارک نے امام ابو حنیفہ سے، اور امام ابو حنیفہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا۔ یہ ہے دیوبند کے علماء کا علمی شجرہ کہ جو مولانا قاسم نانوتوی سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ دیوبند کے مدرسے کی بنیاد کب اور کیوں رکھی گئی۔ 1601 عیسوی میں انگریز ہندوستان کے اندر آیا۔ انگریز ہندوستان کے اندر تجارت کے نام سے آیا تھا۔ چند ہی عرصے میں انگریز نے پورے بر صغیر میں مسلمانوں کو اپنی غلامی کی زنجیر کے اندر رکھ لیا تھا اور پورے مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھانے شروع کر دیے تھے۔ سن 1739 عیسوی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں۔ 1761 عیسوی کے اندر انہوں نے پہلا فتویٰ انگریز کے خلاف دیا کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے، اور اسی فتوے کی روشنی میں سلطان ٹیپو رحمت اللہ علیہ سن 1792 عیسوی میں انگریز سے لڑنے کے لیے میسور کی لڑائیوں میں شریک ہوئے۔ سلطان ٹیپو نے انگریز کے خلاف 4 لڑائیاں لڑی تھی۔ چوتھی لڑائی کے اندر میر صادق جو کہ اس کا سپہ سالار تھا، اس نے غداری کی اور اس کی بنا پر سلطان ٹیپو رحمت اللہ علیہ شہید ہوئے۔ سلطان ٹیپو کون تھا؟ آج کل کے لعنتی مؤرخینوں نے سلطان ٹیپو کی جو تصویریں چھپوائی ہیں ان سے ان کے چہرے سے داڑھی کو اتروایا ہوا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں سلطان ٹیپو اتنا بڑا ولی اللہ تھا، میں اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ انہوں نے میسور کے اندر ایک جامع مسجد تعمیر کروائی اور اس کے بعد اعلان کیا کہ اس مسجد کی امامت وہ شخص کروائے گا جو صاحب ترتیب ہو۔ علماء جانتے ہیں کہ صاحب ترتیب اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کی ایک وقت میں 5 نمازیں اکٹھی قضا نہ ہوئی ہوں۔ جب کوئی بھی عالم آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوا تو سلطان ٹیپو خود آگے نکلے اور کہا الحمدللہ جب سے بالغ ہوا ہوں آج تک ایک وقت میں 5 نمازیں اکٹھی میری قضا نہیں ہوئی۔
یہ تھے سلطان ٹیپو۔ لیکن آج کل ان کے جو ان کی تصاویر انٹرنیٹ کے اندر آتی ہیں اور جو کتابوں کے اندر چھپوائی گئی ہیں، ان سے ان کے چہرے سے داڑھی کو اتروایا ہوا ہے، اس لیے کہ عوام کو بتایا جائے کہ بڑے صغیر کے اندر علماء دیوبند نے کام کیا، جو مولویوں نے کام کیا وہ ان کے سامنے سے چھپوایا جائے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، سلطان ٹیپو وہ ایک ولی اللہ تھا۔ محترم حضرات، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دیوبند کے مدرسے کی تعمیر کیوں اور کب رکھی گئی۔ بڑے صغیر کے اندر جو سب سے بڑی جنگ انگریزوں کے خلاف ہوئی وہ 1857 کی جنگ ہوئی، اس لیے کہ اس جنگ میں ایک طرف علماء تھے اور دوسری طرف انگریز تھے۔ 1856 میں تمام علماء کرام دہلی کے اندر ان کی میٹنگ بیٹھی تھی۔ انہوں نے یہ طے کرنا تھا کہ ہم ہمیشہ کے لیے انگریزوں کی غلامی کو اختیار کریں یا پھر انگریزوں سے لڑ کر ان سے آزادی حاصل کریں۔ کسی آدمی نے اس مجمع کے اندر کہا کہ انگریزوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا ہو گیا، کیا ہماری تعداد غازیان بدر سے بھی کم ہے؟ یہ بات کہنی تھی، مجمع کے اندر آگ لگ گئی، تمام مجمع والے تیار ہو گئے کہ اب ہم انگریزوں کے خلاف جنگ لڑیں گے۔ 1857 کے اندر جب انگریزوں اور علماء کرام کے درمیان جنگ ہوئی غداری کی وجہ سے، اس وقت علماء دیوبند جنگ نہیں جیت پائی اور اس کے بعد انگریزوں نے ایک وفد برطانیہ کا ہندوستان کے اندر بھیجا، اس لیے بھیجا کہ تاکہ وہ ہندوستان کے اندر جا کے جائزہ لے کہ ہماری حکومت کس طرح قائم ہو سکتی ہے۔ جب وہ برطانیہ کا وفد اس ہندوستان کے اندر آیا اور پورے ہندوستان کے اندر جائزہ لیا کہ کیسے ہماری حکومت قائم ہو سکتی ہے، تو پھر جب وہ واپس گیا اور انہوں نے جا کر کہا کہ جب تک ہندوستان کے اندر علماء کرام موجود ہیں، جب تک ہندوستان کے اندر قرآن موجود ہے، تب تک ہندوستان کے اندر ہماری حکومت نہیں بیٹھ سکتی۔ 1864 عیسوی میں انگریزوں نے علماء کرام کے قتل عام کا اعلان کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ 14,000 علماء کرام شہید ہوئے۔ یہ تھے علماء کرام۔